ہمارے ساتھ معزز مہمان اس سیگمنٹ کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں، محسن احسن بلالی صاحب نعت خواں ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت جن کا آپ کو انتظار رہتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت بھی حاصل رہی ہے. 3 سال تک مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے سر آپ؟ الحمدللہ. خواب دیکھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے خواب سن رہے ہیں آپ، جن کی تعبیر آپ نے بتانی ہے. ماشاءاللہ دیکھ بھی رہا ہوں اور خوابوں میں بھی اب تعبیر بتا رہا ہوں. اچھا، یہ تو خیر مجھے بہت سال پہلے سے پتہ ہے. لیں جی، گفتگو کریں گے، بہت سارے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک بڑا پیارا کمنٹ ہماری ریگولر ویور ہیں جو لکھ رہی ہیں. رقیہ حمید لکھتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لکھتی ہیں الحمدللہ اللہ پاک کی رضا سے عمرہ کر لیا ہے اور آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری ہوگی. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت شکریہ، تھینک یو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اتنی خوبصورت دعا آپ نے کی اور اتنی خوبصورت بات آپ نے کی، تو اس کے لیے ہم آپ کے کس طرح سے تھینک یو کریں، مجھے تو لفظ نہیں مل رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. یہ بھی دعا کر دیجیے گا لگے ہاتھوں کہ ہم دوبارہ وہاں پہ انشاءاللہ جلد از جلد پہنچ جائیں. اب تو تھوڑا بڑھ گئی ہے، پتہ نہیں یہ معاملہ اب کہاں پہ جا کے تھمے گا. بہرحال بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یزوان صاحب کچھ کہیں گے اس میں؟ جی مبارک بھی ہو، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اور ان کا شکریہ بھی کہ اتنی مبارک جگہوں پہ جا کر ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں. اور کل وہ ہم سے دعا کروا رہی تھی کہ عمرے پہ جانا ہے. ہاں جی. تو الحمدللہ آج وہ پہنچ چکی ہیں، اور آج وہ پوری ٹیم کو، جس میں ہمارے کیمرہ مین اوپر سے لے کر ہر طبقے کا جو شخص سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ الحمدللہ موجود ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے جلد انشاءاللہ. جلد انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، ریڈی ہیں پھر خوابوں کا سلسلہ شروع کیا جائے؟ جی انشاءاللہ. آپ کے خواب یا جو دیکھنے والے ہیں ان کے خواب؟ دیکھنے والوں کے خواب شامل کرتے ہیں. جی لکھتے ہیں میں ایک ویران عمارت میں ہوں، مجھے وہاں شیاطین کا احساس ہوتا ہے. میں وہاں اونچی آواز سے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور آیت الکرسی پڑھتی ہوں. میری تلاوت ہر سو گونجنے لگتی ہے اور میں مطمئن ہو جاتی ہوں. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویران عمارت، جی، اور وہاں پر جنات کا، شیاطین کا احساس ہوتا ہے انہیں. تو اس کا مطلب حقیقت میں بعض دفعہ انسان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں تو پھر خواب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں، جس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی اثر. اچھا. کہ حقیقت میں اگر انسان کے ساتھ کچھ اس طرح تنہائی والا، ویرانی والا، یا گھر کے اندر کوئی اس طرح کا ماحول ہو کہ جب آدمی تنہا رہتا ہو، تو پھر اس طرح کا خواب وہ نفسیاتی ماحول کا اثر ہوتا ہے. آپ کی سوچ جو ہوتی ہے وہ آپ کو خواب میں نظر آتی ہے. بالکل نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو پھر انہیں کوئی ایسا مسئلہ، چونکہ صورتیں جن کا تذکرہ کیا ہے نا انہوں نے، سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کے ساتھ آیت الکرسی ہے. یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو کہ کسی آسیب زدہ انسان پر دم جب کیا جاتا ہے تب یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں. جی. یعنی کسی کو جنات کا معاملہ ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ سورۃ البقرہ کے بارے میں تو فرمایا ہے کہ اس کو پڑھنا برکت ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں سے جنات وغیرہ بھاگ جاتے ہیں، وہاں وہ ان کا ڈیرا نہیں ڈال سکتا. تو گویا کہ ان صورتوں کا پڑھنا یہ ایک طرح سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقی زندگی میں انہیں ان صورتوں کی یا ان آیات کی تلاوت کی ضرورت ہے. ضرورت ہے انہیں پڑھنی چاہیے. اچھا. اور دم کی ضرورت ہے، یعنی یہ روحانی علاج کی طرف اشارہ ہے. یعنی وہی صورتیں پڑھی گئیں نا جو کہ دم کے اندر پڑھی جاتی ہیں. تو گویا کہ انہیں دم کی ضرورت ہے. کسی چیز کا خواب کے اندر دکھایا جانا، بعض دفعہ وہ چیز حاصل شدہ ہے یا ملے گی، یا بعض دفعہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جی. بعض دفعہ ان چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو خواب کے اندر دکھائی جاتی ہے. تو انہیں اپنے روحانی علاج کی طرف بھی یعنی توجہ دینی چاہیے اگر کوئی معاملہ حقیقت میں یہ دیکھتی. بسا اوقات نا آدمی رات کو سوتا ہوا ڈر جاتا ہے، ایسے ہی اٹھ پڑتا ہے، اور کبھی کچھ اس طرح کی، لیکن اسے وہ بالکل نا لائٹ لیتا ہے، کہتا کوئی مسئلہ نہیں، ایک روٹین کا عمل ہے. نہیں،
اگر انہیں خواب کے اندر یہ صورتیں دکھائی جا رہی ہیں پڑھنا، اور حقیقت میں ان کے ساتھ کبھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی جاگتے میں ڈر جانا، کبھی سوتے ہوئے ڈر جانا، تو اسے لائٹ نہ لیں بلکہ اس کا پراپر روحانی علاج کریں، اور یہ جو صورتیں بتائی گئی ہیں یہ پڑھ کے اپنے آپ پر دم کریں، انشاءاللہ وہ ڈر اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ بلند آواز سے پڑھتی ہیں۔ جی اچھا، یہ خواب پوچھنے والی جو ہے نا، حقیقت میں وہ قرآن پاک کی تدریس بھی کرتی ہیں۔ اچھا، وہ چیز یہاں پر مینشن نہیں، وہ مجھے معلوم ہے جب انہوں نے پوچھا۔ تو اب یہ تدریس کرتی ہیں اور وہاں پر قرآن پاک اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہی ہیں، کہتی میری آواز ہر سو پھیل جاتی ہے، گونج رہی ہے۔ ہاں جی، گونج رہی ہے، اور اس کے بعد مجھے اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو ان کا سلسلہ تدریس قرآن ہے، یہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہیں، قرآن پاک پڑھا رہی ہیں، وہ سلسلہ اب اگر مثال کے طور پر 10 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں، وہ پھر 20 تک سلسلہ پھیلے گا، 20 سے آگے 30 تک پھیلے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہر سو پھیل رہی ہے اور گونج رہی ہے۔ گویا کہ وہ جو پڑھا رہی ہیں آن لائن ہے یا جس سسٹم میں بھی ہے، تو وہ سلسلہ آگے بڑھے گا، تھمے گا نہیں، انشاءاللہ اس کے اندر وسعت آتی چلی جائے۔ جیسے لکھتے ہیں کہ آگے میں مطمئن ہو جاتی ہوں۔ آگے انہوں نے کہا اطمینان ہے۔ ہاں جی، اطمینان۔ اب اطمینان کس لیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب قرآن پاک سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے۔ یہ نہ صرف ذکر کر رہی ہیں بلکہ لوگوں سے ذکر کروا بھی رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں نا۔ پڑھا رہی ہیں۔ تو ایک انسان خود نیکی کرے اس کا تو ثواب اس کو ملے گا ہی۔ اب اگر اس سلسلے سے جڑے ہوئے 100 سے جڑے ہوئے 1000 سے جڑے ہوئے کوئی 10,000، جب اتنا سلسلہ 10,000 لوگ ذکر کر رہے ہوں اور اس کے پیچھے ایفرٹ ہو اس خاتون کی جو مدرسہ ہیں، تو جب 10,000 لوگوں کا ذکر اکٹھا ہو کر اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر پڑے گا تو کیسے اطمینان نہیں ہوگا؟ تو الحمدللہ یہ اس سلسلے کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، اور اطمینان اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے جو شروع میں نے اشارہ دیا تھا کہ اگر حقیقت میں کبھی وہ ڈر یا اس طرح کے معاملات ہیں، وہاں بھی اطمینان ملے گا اور اس روحانی علاج کا اثر ہوگا۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، یہ قرآن پاک کے چیدہ مقامات، سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، پھر آیت الکرسی ہے، یعنی سارا قرآن نہیں بلکہ قرآن پاک کے وہ مقامات ہیں جو امتیازی مقامات ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے کا پورا شفا اور برکت ہے یقیناً، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جو کہ بالکل امتیازی اور نمایاں ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے، یہ سب سے یعنی فضیلت والی آیت ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ۔ تو جس طرح امتیازی مقامات، چیدہ مقامات انہوں نے پڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں اسی طرح نمایاں اور امتیازی مقام عطا کرے گا ماشاءاللہ۔ یعنی یہ ان کی نمایاں ہونے اور ان کے امتیازی مقام پر فائز ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہ بہن کا خواب بہت اچھا ہے، الحمدللہ، مبارک ہو یہ خواب۔ تو ان کا سلسلہ تدریس بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اس کے بعد جب یہ پھیل گئی ہے، ان کی وفات کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ کی صورت میں ان تک یہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا یزمانی صاحب، جیسے آپ نے کہا اس کے 2 پہلو ہیں، پہلا پہلو جس پہ ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا پہلو جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جنات کا احساس بھی ہے، جی۔ اور پھر جو ویرانی ہے نا یہاں پر ویران گھر ہے، یہ دراصل جن سٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں نا، میں آپ کو پڑھانا شروع کرتا ہوں، جب ہمارے پاس کوئی بچہ پڑھنے آتا ہے، الف با سے شروع کرتا ہے، وہ خالی ہوتا ہے، اس کا ذہن خالی ہے، وہ ویران گھر، ویران دل ہے۔ تو ویران عمارت کے اندر یہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، گویا کہ وہ جو ویران دل ہیں، خالی دل ہیں، خالی ذہن ہیں، وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم بھر رہی ہیں اور ان کو نور سے بھر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عمر صاحب میرے کان میں بول رہے، کہہ رہے ماشاءاللہ آپ اتنے مگن ہو گئے ہیں اس خواب میں، تو اگلے خواب لوگ کہیں گے ہمارے دیکھنے والے کہ اور خواب شامل نہیں کریں۔ عمر صاحب ابھی شامل کر رہے ہیں ہم، یہ دیکھیے اگلا خواب۔ جی کہتے ہیں جی کہ خواب میں سیاہ رنگ کا بیل مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے اور مجھے مار ڈالتا ہے، تعبیر کیا ہوگی؟ خواب میں یہ بیل دیکھنا، بیل یہ ایک طاقت کی علامت ہے جی، اور بیل اگر آپ صرف اس کو دیکھیں یا آپ اس کو حاصل کر لیں یا آپ کو مل جائے،
گویا کہ آئندہ سال ایک آنے والا وہ آپ کے لیے بہت خوشحالی والا. لیکن اگر بیل آپ پر اٹیک کر دے جی اور آپ کو زخمی کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آئندہ سال اپنے چیلنجز اور جو مشکلات کا سامنا ہوگا اس کے اندر آپ کو بیل جیسی طاقت کی ضرورت ہے. وہاں پر آپ کو ایک عام روٹین کی طاقت سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہے کہ آنے والا سال آپ کے لیے چیلنجز اور مشکلات لے کر آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی لیکن اس سال کے اندر. اب چونکہ بیل گائے یہ ایک سال کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب وہ خواب آیا تھا 7 گائے تھیں موٹی 7 گائے تھی پتلی، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ 7 سال خوشحالی کے اور 7 سال جو ہے نا وہ خستہ حالی کے یا قحط سالی کے. تو یہاں پر اگر بیل مار رہا ہے تو اس کا مطلب آنے والا ایک سال جو ہے وہ ایک مشکلات والا ہے اور ان چیلنج سے نپٹنے کے لیے ان کو طاقت بھی زیادہ درکار ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ انسان اپنے جو موجودہ حالات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ان کو وہ پاور یا وہ طاقت نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر بھی یعنی ایک نفسیاتی اثر، یعنی ایک آدمی پر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈل جائیں، اتنی زیادہ مسئولیات اس کے کندھوں پہ ڈل جائیں، اتنا بوجھ ڈل جائے کہ وہ نبھا نہ پا رہا ہو، تو پھر وہ کبھی کسی خطرے میں کبھی کسی خوف میں، اس طرح سے یہ ان نفسیاتی اثر یعنی ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے. جی اسی طرح جو بیل ہے نا اس کو عربی زبان میں سور بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سور. اور سور عربی زبان میں انقلاب کو بھی کہتے ہیں. سور عربی زبان میں انقلاب کو بھی کہتے ہیں. گویا کہ ایک سال انقلابی سال آئے گا اور وہ انقلاب جو ہے، اب انقلاب کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب انقلاب آتے ہیں یا تو پھر حکومتوں کا وہ تختہ الٹ کے رکھ دیتے ہیں یا پھر انقلاب والے جو ہے نا وہ زاد میں آ جاتے ہیں. دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو گویا کہ ایک سال آنے والا اس شخص کی زندگی میں ہنگامہ خیز ہوگا اور بڑا ہی جو ہے نا ایک انقلابی قسم کے اقدامات اسے اٹھانا پڑیں گے. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ سور بیل ہے اور بیل جو ہے سور عربی زبان میں انقلاب کو بھی کہتے ہیں. تو انقلابی سال آئے گا یا انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت پڑے گی. بعض دفعہ ہم روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں جی، لیکن ہم کہتے ہیں یار جب تک تم کی انقلابی قدم نہیں اٹھاؤ گے تب تک تم پیک پہ یا اس چیز کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکو گے. یعنی روٹین کے مطابق کام نہیں کرنا بلکہ ایک سال آئندہ انقلابی اقدامات اٹھانا پڑیں گے تاکہ وہ اپنا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر پائیں. اچھا، دونوں صورتوں میں بات ویسے ایک ہی ہے جزمان صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ بیل والی بات پہ بھی چاہتے ہیں تو آپ کو طاقت درکار ہے. جی، طاقت درکار. اور دوسری طرف انقلابی قدم اٹھانا ہے تو یہاں پر بھی روٹین اور معمول سے ہٹ کر کمفرٹ زون سے آپ کو باہر آنا پڑے گا. جی، کمفرٹ زون سے باہر آ کر آپ کو انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے خواب ہے، لکھتے ہیں کہ خواب میں آسمانی بجلی میری والدہ کو اٹھا کر لے گئی. اس کی تعبیر بتا دیں. آسمانی بجلی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں منافقین کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں پر فرمایا کہ آسمان سے بجلی آئے اور ان لوگوں کی جو ویسے بظاہر تو روشنی کرتی ہے لیکن وہی روشنی اگر ان کی آنکھوں کو لے جائے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے. تو یہ بعض حالات میں انسان کی جو عملی کوتاہی ہے، یعنی یہاں پر قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں جہاں اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے وہاں آسمانی بجلی گرنے کا اور اس کے آنکھوں کو لے جانے کا تذکرہ ہے. تو منافق کون ہوتا ہے؟ جس کی عملی سستی بہت زیادہ ہوتی ہے. بظاہر وہ کلمہ گو بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے صف میں شامل بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ عملی کوتاہی کا بہت زیادہ شکار ہوتا ہے. تو ایسا دیکھنے والا جس کو خواب آیا وہ اور ان کی والدہ، ان کو اپنے معمولات زندگی پر نظر دوڑانی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بندے پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری ہے. سردیوں کے موسم ہے، راتیں لمبی بھی ہیں، اب تو بالکل آسان ہونی چاہیے، لیکن کیا اس موسم میں بھی وہ نگاہ دوڑائیں یہ بیٹی یا بیٹا جنہوں نے خواب دیکھا ہے اپنی والدہ کے بارے میں، وہ اپنے بارے میں دیکھیں یا اپنی والدہ کے بارے میں دیکھیں کیا اس موسم میں بھی کہیں وہ عشاء اور فجر کی نماز میں سستی تو نہیں کر رہے، کہیں وہ بھاری تو نہیں ہے ان پر. تو پہلی بات کہیں کوئی منافقت والی یا کوئی ایسی خصلت موجود ہونے کا اندیشہ ہے عام زندگی کے معاملات میں بھی. عام زندگی. ٹھیک ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی وہ ماشاءاللہ نماز صوم و صلات کے پابند ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جو منافقین کے علامات ہیں ان سے کوسوں الحمدللہ دور ہیں، آسمانی بجلی جب گرتی ہے تو نقصان کرتی ہے، جہاں بھی کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانی بجلی گری ہو اور نقصان نہ کیا ہو، تو یہاں پر والدہ کو نقصان نہیں ہوا بلکہ زندہ اٹھا لے گئی، اپنے ساتھ لے گئی۔ تو یہاں پر کچھ اندھیروں کے اندر روشنی ملنے کی امید ہے، اگر نقصان ہوتا تو پھر یہ آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں یا پھر ان کو جلا دیا جاتا، یا بیٹی ساتھ دیکھ رہی ہے تو خواب کے اندر انہی پر اثر ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ والدہ کو اوپر لے گئی ہے اور والدہ زندہ اوپر گئی ہے، یعنی سوال سے یہ لگتا ہے کہ والدہ زندہ اوپر لے گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی بجلی اوپر جب لے کر گئی ہے تو یہاں پر اس خاتون یا ان والدہ کے جب وہ پہلی کیفیت نہ ہو، صوم و صلات کی پابند ہیں، نماز روزہ کا اہتمام کرنے والی ہیں، تو ان نیکیوں کی وجہ سے ان کی شان کے اندر اضافہ ہونے والا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اس کی، اچھا، ان کی شان میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بیٹی اگر غیر شادی شدہ ہے مثال کے طور پر، تو ان کے لیے کوئی ایسا رستہ واضح ہوگا کہ جہاں سے اس بیٹی کے اچھی جگہ پر رشتہ ہونے کا امکان پیدا ہوگا، تو یہ ایک اچھا پہلو ہے اگر وہ پہلی صورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز روزے کے اندر سستی ہے تو پھر وہی پہلی توجیہ ہے، اس کو چھوڑیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلندیاں بھی عطا کرے گا، اور جہاں زندگی میں اندھیرے اور الجھنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرمائے گا۔ اچھا، صاحب خواب یا صاحبہ خواب جیسے آپ نے بھی بتایا، ان کے لیے تو یہ ہے، لیکن ان کی والدہ کے لیے بھی اس میں کوئی نشانی ہے؟ جی، والدہ کے لیے یہی کہنا کہ اگر وہ صوم و صلات کی پابند ہے تو اوپر جانا گویا کہ مقام اور بلندی کا جو ہے اوکے، ٹھیک ہے، اور وہ روشنی کے ساتھ بلند ہونا۔ نیک اعمال ہمارے لیے روشنی ہے، نماز روشنی ہے، روزہ روشنی ہے، تو روشنی کے ساتھ اوپر جانا، گویا کہ یہ جو نیکی کا سلسلہ ہے جی، یہ تا دم آخری انشاءاللہ وہ برقرار رہے گا، اور جب ان کا حقیقی وقت آئے گا آسمان اوپر کی طرف جانے کا، جب ان کی وفات کا وقت آئے گا تب بھی وہ اپنے ساتھ نیکیوں کی روشنی لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ سر آگے پوچھا گیا، میں نے دیکھا کہ میرا دایاں ہاتھ زخمی ہے اور وہاں سے خون اور پیپ نکل رہی ہے، اس کی تعبیر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ دایاں ہاتھ اس میں اگر زخم ہے یا خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، ہم نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اگر دائیں ہاتھ کو یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کچھ ہو جائے تو یہاں پر معاملہ عبادات کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے یا دائیں سائیڈ ہے وہ دین کے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اگر دائیں ہاتھ میں زخم ہے یا دائیں ہاتھ سے پیپ نکل رہی ہے تو یہاں پر لازماً یہ صاحب خواب جو ہیں وہ اپنی نمازوں کے اندر، عبادات کی ادائیگی کے اندر کہیں سست روی کا شکار ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک حقیقی یعنی دو رشتوں کے اندر اگر ہم لیں تو دایاں ہاتھ وہ آپ کا بیٹا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی کوئی صحت کے معاملات، بیٹے کے کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ کل کلاں اب وہ ہاتھ شل نہیں ہوا، ہاتھ ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ وہاں سے خون اور پیپ نکلی ہے، تو گویا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کو کوئی صحت کے مسائل آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں، تو لائٹ نہ لیں بچے کی صحت کو، تو اس لیے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بچے کی صحت کا معاملہ وہ بگڑ سکتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ درست، یعنی یا عبادات اگر وہ درست ہیں تو پھر بیٹے کی زندگی اور اس کی صحت اس کو لے کر ان کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اس کے علاج معالجے کی طرف توجہ دینی چاہیے، یعنی دونوں صورتوں میں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، لائٹ نہ لے کسی بھی چیز کو۔ بالکل ٹھیک۔ سر آگے پوچھا گیا، خواب میں پرندے کو اپنے ہاتھ سے پانی پلانے کی تعبیر کیا ہوگی، یہ جاننا ہے۔ پرندہ جب بھی آپ کے گھر میں آئے، آپ نے ہاتھ سے پانی پلایا نا اس کو، یعنی بالکل آپ کے قریب آیا ہے، تو پرندے کا آپ کے اتنا قریب آنا یہ گویا کہ کوئی اچھی خبر آنے کی امید ہے انشاءاللہ۔ پرندے جب چہچہاتے ہیں، پرندے جب آپ کے گھروں میں منڈیر پر بیٹھ کر آوازیں دیتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، تو ایک بڑا اچھا سین ہوتا ہے، بڑا اچھا منظر ہوتا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کوئی بہت اچھی خبر آنے والی ہے انشاءاللہ، اور وہ خبر آپ کو خوش کرے گی۔ اور پھر جب کسی انسان کو اچھی خبر ملتی ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر ملتی تو آپ سجدہ شکر بجا لاتے، اور جب انسان کو آج بھی اگر کوئی اچھی خبر ملے
تو پھر وہ جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار خبر لانے والے کو کہتا ہے یہ میں نے آپ کو گفٹ کیا. وہ 3 صحابہ کا واقعہ، جب وہ 3 صحابہ سے وہ جنگ میں پیچھے رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا کہ وہ بلا وجہ جو ہے نا بلا عذر جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. لیکن جس وقت ان کی معافی آسمان سے اتری وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، تو ان میں سے ایک صحابی جو ہے نا وہ پہاڑ پہ کھڑے تھے اکیلے، لوگ بات ہی نہیں کرتے تھے، تو اس کو آ کر خوشخبری سنائی کسی نے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی توبہ قبول کر لی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی اس خوشخبری سے کہ میرے پاس میرا جبہ تھا، میرا لباس تھا، میں نے وہی اس کو دے دیا، یہ آپ لے لو. یعنی خوشخبری سننے پر تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے، گویا کہ وہ ایک خوشخبری آنے والی ہے. اور خوشخبری لانے والے کو جیسے آپ مٹھائی کھلاتے ہیں، جیسے آپ ان کو گفٹ دیتے ہیں، تو یہ خوشی میں آ کر جو ہے نا آپ ان کو گفٹ دیں گے. تو یہاں پر کوئی رشتہ آ سکتا ہے اچھا، کوئی اس طرح کی بہت اچھی خبر بیٹے بیٹی کی امتحانات میں کامیابی کی صورت میں، یا خود اگر یہ بزنس کے حوالے سے، کسی جاب حوالے کے حوالے سے، اچھی پروموشن کے خبر آئے حوالے گی. سے. اور ہم تو کوئی اچھی خبر کہتے ہیں یار مٹھائی ہم مانگتے ہیں، جی، تو خبر لانے والے کو مانگنا نہیں پڑے گا بلکہ یہ خود ہی کھلائیں گے، خود ہی کھلائیں گے. اچھا زمان صاحب، ویسے تو 1 منٹ رہ گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صبح قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو باہر پرندے آپ کو تب تک سنتے رہتے ہیں، چہچہاتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آواز ان تک جاری، یہ بھی بڑی خوبصورت فیل ہوتی ہے. بالکل. یہ پرندے جو ہیں نا وہ نہ صرف آپ کا ذکر سنتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جی. اب یہ صبح آپ پرندوں کی روٹین دیکھیں، ان میں ایک دوام ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے. ہماری آنکھ لیٹ سویر ہو جاتی ہے لیکن پرندے اپنے ٹائم پہ جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، اپنے ٹائم پہ آتے ہیں. وہ ہمیں بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور پھر بعض پرندے تو سبحان تیری قدرت یہ الفاظ بھی بولتے ہیں. یعنی وہ جو تیتر ہے بلیک، وہ سبحان تیری قدرت کہتا بھی ہے. یعنی کچھ چیزیں ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں، تو وہ اپنی زبان میں کرتے ہیں. اور اس کو ہمارے لیے بھی جو ہے نا یہ ایک سبق ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت انتظام کے ساتھ اور ٹائم ٹیبل کے ساتھ جو ہے نا ادا. یس بالکل، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سسٹم بنایا اور اس سسٹم کو اگر ہم سمجھ لیں گے، اس میں رہ کے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے سارے سسٹم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم خود سسٹم کے اندر آ جائیں گے. نہیں جی، ان خوبصورت باتوں کے ساتھ، انہی خوبصورت وائبز اور فیلنگز کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. محسن احسن بلالی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. لے جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آج خاص طور پہ حج کے حوالے سے ہم نے جو باتیں کی ہیں لازمی رپیٹ پروگرام میں اس کو دیکھیے گا اور ہم اس کے کلپس بھی اپلوڈ کریں گے. جو خوش بخت حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی کارآمد باتیں یہ ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کیجیے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.